بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ ایک لیموں کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ اسے ٹھنڈا کر کے پودوں میں ڈال دیں۔ اس کے بعد دیکھیں اپنے پودوں کی نشو و نما۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو کیلے اور شہد کو ملا کر لگا لیں اور مساج کریں۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور جسم میں خون جمنے نہیں دے گی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بہ بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ پالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ نیم کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں اس پہ غول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ 1 لیموں لے کر اسے کاٹ لیں اور اس کو اپنی پیشانی پر رگڑیں، سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ الائچی دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیں، بار بار پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔
موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ خشک جلد میں نمی پیدا کرنے کے لیے زیتون کے تیل کو جلد کے خشک حصوں پر لگائیں۔ زیتون کے تیل اور ملتانی مٹی کو ملا کر ایک ماسک بنائیں۔ اسے چہرے پر لگا کر 5 منٹ کے لیے سوکھنے دیں، پھر پانی سے دھو لیں۔ اس سے جلد میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھائیں۔ موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگاؤ۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی بھی نہیں ہوتی۔ چھوہارے کی گٹھلی کو جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ کے اندر ہی رکھنا ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ تانبے کے برتن میں پانی پینے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹینشن اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھیل کے دوران یا کسی بھی طرح چوٹ لگی ہو اور درد رہتا ہو تو اس جگہ پر برف ملنے سے درد میں کمی ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز چلے گا۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا موجب ہے۔ غصے سے پرہیز کریں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست و توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے، کمر اور گردہ کے درد میں بے حد مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔
پانی میں اسپغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی۔ پسی ہوئی کلونجی اور پسی ہوئی سونف پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگا دو، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ کھانا کھانے سے قبل ایک لہسن کی پھلی کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کر لیا کرو، جلد تر و تازہ رہے گی۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھا جاؤ، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ ایک لیمو کا استعمال موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ غربت سے بچنے کے لیے جو بھی جمعرات کے دن ناخن تراشے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو انسان زیادہ کھاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانا بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں اور یہ مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جلد چمکدار ہو جائے گی، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پودینہ استعمال کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور نیند سکون کی آئے گی۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ناشتے کے بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بے حد مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے میں جلن محسوس ہوتی ہو، گلا خراب ہو، آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے موہرے 30 سال کی عمر میں ہل جائیں گے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے
صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے سونف کا سفوف 1 گلاس پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ عورت کی آواز اونچی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کھایا کریں۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے والے لوگوں کو کوئی بھی بیماری نہیں چھو سکتی۔ چھینک نہ رک رہی ہو تو خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر ہاتھوں کو سونگھ لیں۔ خواب میں بکری دیکھو رزق آتا ہے۔ بھینس کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھاؤ۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کچی گاجر آپ کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو گڑ پانی میں شامل کر کے پلا دیں۔ بخار کچھ دیر میں ٹوٹ جائے گا۔